کہتا ہے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، مولانا میں کیا کروں، گناہ نہیں چھوٹتا، آسان نہیں ہے گناہ. خوب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کے پاس اصحاب کرام بیٹھے ہوئے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں ایک نیکی کر جو ہوگی وہ آپ کی 50 نیکیوں کے برابر ہوگی. صحابی تھے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو جنگیں بھی لڑی ہیں، ہماری 50 نیکیاں وہاں ایک نیکی. کہا ایک نیکی کرنا مشکل ہے. ایک نیکی کرنا کیسے؟ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے نیکی کرنا. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. اتنا مکس ہو گیا ہے معاملہ، اتنی چیز مکس ہو گئی ہے پتہ نہیں چلتا. حلال حرام تو ختم ہی ہو گیا ہے ہی نہیں نا. ٹی وی ڈرامے میڈیا سب حلال حرام تعلقات کو اتنا عام کر دیا ہے کہ باہر نکلتے وقت محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، کیونکہ ذہن کو اتنا ہٹ کیا ہے اس نے، عادت ہو گئی ہے. زبان عجیب سی باتیں کرتی ہے تو بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اور اتنا انسان اس میں انوالو ہو گیا ہے کہ اسے مشکل ہو گئی ہے گناہ چھوڑنا. بعض کو تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. آپ کو پتا وہ مشہور واقعہ نہیں ہے اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ شخص، اس نے کہا کہ موسیٰ تم پروردگار کے پاس جا رہے ہو تو کہنا میں تو کوئی بھی کام نہیں کرتا، میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی دیکھو میں صحیح ہوں، مثالیں ہوں، میں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پروردگار نے کیا پیغام دیا؟ کہا جو ہم سے غافل ہو جاتا ہے ہم سے اس سے عبادت کی کیفیت چھین لیتے ہیں. عبادت جب ہم حوضے میں گئے نئے تو ہمارے دوست تھے سارے، انہوں نے سوال پوچھا. ہمارے عرب استاد آتے تھے کہ جب ہم حوضے میں نہیں آئے تھے تو ہم جب نماز پڑھتے تھے تو روتے تھے، گریا کرتے تھے راتوں میں، لیکن جیسے حوضے میں آئے ہلکی ہلکی گریا ختم ہو گیا، کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا حدیث ہے جو آدمی علم اضافہ ہو جائے اور عمل وہیں کھڑا رہے تو خدا اس کے اوپر 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور پہلی اور کم سے کم بلا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی کیفیت کو چھین لیتا ہے. اب آپ بولیں میری کیونکہ ہم نالج میں اضافہ ہو رہا ہے نا، لیکن عمل وہیں کھڑا ہوا ہے. نالج بڑھ رہی ہے مگر میرا عمل بڑھ نہیں رہا، تو یہی کیفیت ہوتی ہے. انسان نہیں کھڑا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا اگر کر بھی رہا ہوں تو کیسے کر رہا ہوں. کیا یہ سجدہ، بہرحال وہ سجدہ ہم نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں سجدہ کرنے کی. کیا کریں گناہ؟ سب سے پہلی چیز خدا کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفار ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو کیوں نہیں ہم خدا کی بارگاہ میں وہ محبت والے بن جاتے ہیں؟ پہلا کام توبہ ہے. توبہ کرے اس کا دروازہ کھلا ہوگا. اس کا دروازہ میرا آپ کا دروازہ نہیں ہے. مولانا صاحب میسج کے جواب نہیں دیتے، مولانا صاحب یہ نہیں کرتے، مولانا صاحب، مولانا انسان ہے، مولانا کتنا جواب دے گا؟ نہیں دے سکتا. خدا ہے، خدا کے اولیاء اللہ کے ولی ہیں، وہ خدا نخواستہ ہمارے جیسے نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں توبہ یہ بھی نہیں کہ مسجد میں جا کے کرنی ہے. خدا کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، کہیں پہ بھی ہو تمہارے ہاتھوں کو اٹھانا پلٹ جانا ہے تمہارا، یعنی تم نے محسوس کر لیا کہ تم اس کے محتاج ہو. بس کسی بھی ٹائم پر کسی بھی جگہ پر آپ اس کو بلائیں، اس کو اللہ کے ولی شخص آیا 10ویں امام نکی علیہ السلام امام کی خدمت میں، مولا ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے کہ ہم آپ سے اپنی مشکل بیان کریں یا آپ تک اپنی بات کو پہنچائیں، تو کیا کریں؟ تو امام فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تم اپنے لبوں کو ہلایا کرو، بس تمہاری بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. ایسی ہے ہم محتاج ہیں، خدا نے ان کو اختیار دیا.
بس ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم سے تھوڑا ہلا جلا نہیں جاتا، ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ان کو جس نے یاد کیا وہ پہنچے اور وہ پہنچتے ہیں۔